بات ہوگی. کل کراچی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا, جو شٹ ڈاؤن ہوا, وہ بڑے پرامن طریقے سے اپنے انجام تک پہنچ گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بپھرے ہوئے کارکنوں نے جس طرح میڈیا کے ساتھ اور ان پرٹیکولر جیو نیوز کی خاتون رپورٹر کے ساتھ رویہ روا رکھا, اور جس طرح سے مظہر عباس صاحب بھی وہاں موجود تھے, جس طرح سے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا, مسعود رضا وہاں پر موجود تھے, جیو نیوز کے اینکر پرسن ہیں, ان کے ساتھ جو اپنی محبت دکھائی وہ بھی دیکھنے کے لائق تھی. پاکستان تحریک انصاف کا یہ شاید وتیرہ بن گیا ہے کہ ان کا یہ جو خصوصی محبت ہے جیو نیوز کے ساتھ یہ کافی عرصے سے جاری ہے. عمران خان صاحب اس کو بارہا کنڈیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہ پریکٹس جو ہے یہ آگے چلتی جا رہی ہے اور رکی نہیں ہے. حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو آج پھر کہنا پڑا, میں آگے چل کے وہ دکھاؤں گا عمران خان صاحب نے آج کیا فرمایا اس حوالے سے. بہرحال اس حوالے سے بھی بات ہوگی تھوڑا آگے چل کے. آج پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری انفارمیشن ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انہوں نے اپنے شواہد دکھائے, جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں, ویڈیو فوٹیجز دکھائی جس میں یہ شو کیا گیا ہے کہ جس شخص نے میں ہوں منیف فاروق کے پروگرام میں فائرنگ کی وہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ڈیرے پر موجود ہے, ان کے ساتھ موجود ہے, ان کے پیچھے موجود ہے, اور اس کا رابطہ کرنے کے لیے لنک اسٹیبلش کراچی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج پاکستان مسلم لیگ نون کا شاید کوئی کارکن ہے یا شٹ ڈاؤن ہوا, وہ بڑے پرامن طریقے سے الزامات کے انجام تک پہنچ گیا, لیکن پاکستان تحریک جس انکوائری کا ذکر بار بار پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت, پنجاب حکومت اور پولیس کرتی ہے, وہ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہو سکتی ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. میڈیا کے ساتھ ان پرٹیکولر جیو پولیٹیکل رسک اینڈ ایٹلس ہے, اس کے حوالے سے 2015 کی ایک رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں ذرا نجم صاحب سے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے کہ یہاں پر خاتون رپورٹر کے ساتھ رویہ روا موجود ہے, جس طرح سے مظہر عباس صاحب بھی وہاں موجود تھے, اثرات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنی محبت کا. سپریم کورٹ کے اہم فیصلے بھی آئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں, اس حوالے سے بات ہوگی. سو ایز آئی آلویز سے لمبا چوڑا ایجنڈا. نجم شیری صاحب میرے ساتھ موجود ہے, مسعود رضا وہاں پر موجود تھے, جیو نیوز کے سب سے پہلے تو ان کے ساتھ جو اپنی محبت کہ جب بھی ہمارے بہت سے دوست جو کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے, وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, اور آپ لوگ یو ہیڈ آسکڈ فار اٹ. اور کل بھی میں دیکھ رہا تھا وہ جو فوٹیج ہے اس کے اندر موجود ہے جتنی تحریک انصاف دکھائی گئی تحریک انصاف کے کچھ کارکنان کی طرف سے, وہ ساتھ انہوں نے یہ کہا جی آپ اپنا رویہ درست کر رہے ہیں. بن گیا ہے کہ ان کا یہ جو خصوصی محبت ہے جیو نیوز کے ساتھ یہ کافی عرصے سے. اب یار رویہ ہم درست کریں یا پی ٹی آئی والے اپنا رویہ درست کریں؟ ہمارا موقف تو بالکل بیلنسڈ ہے, بالکل نیوٹرل ہے. انفیکٹ ہم وہ جو کچھ چینلز ایسی ہیں جن کا بالکل نہیں ہے, اور عمران خان صاحب اس کو بارہا کنڈیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور ایئر کر رہے ہیں, مگر ہمارا موقف تو بالکل نیوٹرل ہے کہ وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہ بات یہ ہے کہ نیوٹرلٹی جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز اب بن گئی ہے. خان صاحب نے آج, میں ذرا چاہتا ہوں ذرا کیونکہ بات اسی سے آگے چلتی جا رہی ہے, خان صاحب لاہور میں موجود تھے, حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو یہ جو حملہ کیا گیا آگے چل کے وہ جرنلسٹ کے اوپر اس حوالے سے کچھ فرمایا, یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے, پھر ذرا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب نے آج کیا فرمایا اس حوالے سے؟ بہرحال اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور آگے چل کے آج پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری انفارمیشن ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنے تئیں شواہد دکھائے, ثبوت دکھائے اور ویڈیو فوٹیجز دکھائیں, جس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ایمبولنسز کیا راستہ دینا ہے, آپ نے میڈیا کو راستہ دیکھنا ہے اور میڈیا کی حفاظت کرنی ہے. کیا گیا ہے کہ جس شخص نے فیصلہ آباد کے واقعے میں فائرنگ کی وہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ڈیرے پر, کیونکہ میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے پاکستان میں جس نے جمہوریت کی مدد کی, موجود ہے, ان کے ساتھ موجود ہے, ان کے پیچھے موجود ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایمانداری سے نہیں کام کرے تو اس کی آپ فکر نہ کریں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام شعور رکھتی ہے, عوام جانتی ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے, لیکن ہم نے میڈیا کی حفاظت کرنی ہے, ان کو راستہ دینا ہے, کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنی. رابطہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ویلکم سٹیٹمنٹ نجم صاحب عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے جیسے کہا جاتا ہے کہ سنب کیا ہے ان لوگوں کو, ان کی پارٹی کے اندر جو ورکرز حرکت کر رہے تھے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمانداری سے اپنا کام نہیں کر رہے, لیکن آپ چھوڑ دیں, عوام ان کا فیصلہ کریں گے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا شاید کارکن ہے, یا کس کامنٹ میں دیکھیے بڑی اچھی بات ہے خان صاحب نے یہ فائنلی اس قسم کا بیان دیا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ڈیمیج تو کافی عرصے سے خان صاحب کر رہے ہیں, اور خصوصاً جیو کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور جیو کے اینکرز کو ڈیمیج کر رہے ہیں.
اور یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی جب انہوں نے اپنی پوری یہ کنسپیریسی تھیری گھڑی، تو اس کنسپیریسی تھیری کے اندر جیو اور آپ کا خادم ان کو تو خصوصاً سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ جیو کو گنجائش ہے، اور مجھے کہا گیا کہ کا ذکر بار چار کونے میں سے 2 کونے ہم ہیں جنہوں نے یہ ریگنگ کی ساری، اور پھر ساتھ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی اس میں دھر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس قسم کی زبان جو یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور جو غصہ اظہار کر رہے ہیں، یہ تو خان صاحب سے ہی نکلا ہے، اور خان صاحب نے ہی سب سے پہلے اس کا اظہار کیا اور لوگوں کو اکسایا، اور کافی عرصے تک یہ کہتے رہے اور ابھی بھی کہہ جاتے ہیں جب غصہ چڑھا ہو۔ پنجاب حکومت اور پولیس تو مطلب یہ ہے کہ اگر لیڈر اس قسم کی بات کرتا ہے اور اس قسم کی زبان اٹھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور اس قسم کے سنگین قسم کے الزام لگا دیتا ہے وداؤٹ اینی پروف اور وداؤٹ اینی ایویڈنس، اور پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں آئے عدالت میں بات کریں اور آگے سے جواب نہیں دیتے، آگے سے عدالت کی توہین کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو پھر کیا پی ٹی آئی والے کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے نا کہ ہمارا لیڈر صحیح کہہ رہا ہے اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیسے وہ کرتا ہے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس چیز کا اب ہم اظہار کریں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ پولیٹیکل انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا کہ اتنا سخت پریشر اور اتنی سخت دھمکیاں جب میڈیا کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کا میڈیا کی آبجیکٹیوٹی کے اوپر بڑا اثر پڑ جاتا ہے۔ میڈیا پھر سچ بولنے سے گھبراتا ہے، اور اگر سچ نہیں بولیں گے تو عوام تک خبر کیسے پہنچے گی؟ ایک رپورٹ ہے، میں چاہتا ہوں اور خان صاحب کو تو سچ کی نہایت ضرورت ہے، پاکستان بھی، کیونکہ وہ تو علمبردار ہے سچ کے، وہ سچائی تو چاہتے ہیں، انصاف تو چاہتے ہیں وہ، اور اگر انہی کی طرف سے نہ سچ نہ سچائی کو کوئی اہمیت دی جائے گی یا انصاف کو اہمیت دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے کریڈینشلز اور پی ٹی آئی کے کریڈینشلز جس قسم کا نیا پاکستان یہ بنانا چاہ رہے ہیں، کیا یہ پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر جھوٹ کیا اثرات ہو سکتے ہیں بولا جائے اور ایویڈنس کوئی نہ پریزنٹ کی جائے اور پھر دھمکیاں دی جائیں اور پھر میڈیا کو کام کرنے سے روکا جائے؟ یہ تو بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ میں سختی سے کیا کہوں؟ انفیکٹ آپ نے یہ کر ہی دیا تو میں یہ کہوں گا کہ بڑی اچھی بات ہے، خان صاحب کو ہر سپیچ سے پہلے یہ جو آج والا بیان ہے یہ دینا چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے ان لوگوں کی پی ٹی آئی کے اندر جو گالیاں دیتے ہیں میڈیا کو اور ہم لوگوں کو، کیونکہ انہیں ہماری نیوٹرلٹی پسند نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا لگائیں، مور چھاپ جو خان صاحب کہتے ہیں ہر بات ان کی مانی جائے اور جو فیکٹس ہیں حقیقت ہے اس کو چھپایا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو بتایا جائے۔ اور آج میں صرف اب آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو اب ٹی او آر ٹرمز آف ریفرنس بنا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کی، اس کے اندر میں تو انسسٹ کروں گا، جب بھی ہمارے بہت سے دوست جو ان کا تعلق تحریک کہ خان صاحب بھی یہ انسسٹ کریں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گی وہ خان صاحب نے یہ جو تھیری یہ جو کنسپیریسی بتائی ہے، جس کنسپیریسی کے اندر ایک چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، ایک الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 ساتھی اور ایک میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور ایک جیو، یہ 4 کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے، کہا ہے کہ انہوں نے مل کے پاکستان کے اندر سسٹمیٹک قسم کی کنسپیریسی بنا کے سوچی سمجھی ایک کنسپیریسی کر کے ریگنگ کی ہے، جس کی وجہ سے ساری کی ساری جو الیکشن ہے اس کو اور کل بھی میں دیکھ رہا تھا وہ جو فوٹیج ہے اس کے اندر موجود ہے چور بنا دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ٹرمز آف ریفرنس میں آنا چاہیے اور یہ پروو کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا، اور اگر یہ نہیں پروو ہوتا تو پھر خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے ہم سے، اور یہ جو الزام ہمارے پہ لگایا یہ واپس لینا چاہیے، اور یہ سارا جو ڈرامہ ہے الیکشن ریگنگ کا اس کی بات ختم ہونی چاہیے اور بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور حکومت کو چلنے دینا چاہیے۔ مگر اگر یہ ٹرمز آف ریفرنس میں ہی نہیں لائیں گے یہ باتیں اور صرف جنرل سی بات کر دیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے جو ہمارے اوپر الزام لگائے وہ کہاں جائیں گے؟ ہم تو ساری عمر کے لیے انہوں نے ہمیں ٹار کر دیا ہے، اب یہ اور کیا چاہیں گے؟ ہم چاہیں گے ہمارا نام صاف ہو یا ہم پر پھر الزام لگے، پروف ہو اور ہمیں سزا دی جائے۔ آپ اپنا رویہ درست کر لیں۔ یہ بس بہت ہونا ہے کہ ایک طرف سے میڈیا کو گالیاں دیتے ہیں، دوسری طرف سے پھر کہتے ہیں کہ جی میڈیا کو کوئی اور نہ کوئی کچھ نہ کہیں، ان کو راستہ دیں۔ ایک طرف ہمارے راستے بند کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں راستہ دیں، ایک طرف ہمارے بھی الزام لگاتے ہیں ہر قسم کے اور پھر کہتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے رہنے دیں، یہ رویہ ہم درست کریں یا پی ٹی آئی والے اپنا رویہ درست کریں؟ ہمارا اچھا ندیم صاحب ایک بات، میں یہاں 2 سوال میرے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ میں اس لیے آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں خاص طور پہ کیونکہ آپ نے
یہ صحافت کے اندر آپ نے بڑا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آپ نے باقاعدہ طور پر رگڑے کھائے ہیں اور الاؤ می ٹو سے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے تھرو رگڑے کھائے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا کہ آپ میڈیا کے اوپر میڈیا کو رگڑا دیں یا ایک سیکشن کو بہت ہی زیادہ دیوار کے ساتھ لگائیں, یہ اس کی تاریخ کو نئی تو نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر, یا یہ کوئی نئے طریقے کا ایک وتیرہ ہے جو پی ٹی آئی نے اپنایا ہے؟ نہیں بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا, آپ نے نشاندہی جو کی وہ بھی صحیح کی. عرض یہ ہے کہ یہ میڈیا کے اوپر تو پریشر ہر ڈکٹیٹر کرتا ہے. جب وہ جمہوریت کی طرف آتا ہے تو وہ اس وقت اپوزیشن میں ہوتا ہے تو پھر اسے میڈیا یاد آتا ہے. جب وہ پاور میں ہوتا ہے تو میڈیا کو کھڑکاتا ہے, میڈیا کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صاحب بات یہ ہے کہ نیوٹرلٹی جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے. ٹھیک ٹھاک کھڑکایا تھا, اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کھڑکایا تھا, اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے کھڑکایا تھا. میں تو 3 جیلیں کاٹ چکا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس کا ان کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا. اور پچھلی دفعہ جب میں جیل میں گیا تو سب سے زیادہ میرے ساتھ جو کھڑے تھے وہ عمران خان صاحب تھے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اس وقت بھی انہوں نے 99 میں سخت بیان دیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف, اور میرے حق میں دیا تھا, اور یہی ہماری توقع ہے ان سے. اب کیونکہ یہ